بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محیط المسلمین ہائی اسکول عثمانیہ کالونی پربھنی سے میں انیس فاطمہ جماعت ہشتم مضمون اردو کے پہلے سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سبق کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سبق کا ایک حصہ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے آگے کا حصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، درسی کتاب سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد کا پیراگراف دیکھیے۔ اب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا۔ فالودہ ایک قسم کا میٹھا ہوتا ہے۔ تو اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کھانے میں بھی کیا ہے، سادہ سیدھا کھانا پسند کرتے تھے۔ ایک بار وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے کہ ایک تہبند باندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے۔ تہبند جو ہے ایک قسم کا کپڑا ہوتا ہے، دھوتی لنگی یا پاجامے یا پتلون کے اندر باندھنے کا ہوتا ہے۔ اکثر بول چال میں تہمد بھی استعمال ہوتا ہے، جو تہبند کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تہبند کے کپڑے کو ایک معمولی کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں تو فرمایا، میں یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سادہ لباس کو پسند کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت سنبھالی، یعنی خلافت کے کام کاج کو سنبھالا۔ ان کا بیشتر وقت خلافت کے کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ بیشتر کے معنی ہے زیادہ تر، اور صرف ہونا کے معنی ہے خرچ ہونا۔ وہ نماز میں لوگوں کی امامت کرتے، انہیں دین کی باتیں سمجھاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے، بازاروں کا گشت لگاتے اور خرید و فروخت کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔ گشت لگانا کے معنی ہے چکر لگانا۔ اس زمانے میں خلیفہ اپنے زیر نگی علاقوں کے لیے عامل مقرر کرتے تھے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی خلیفہ کے معنی ہے مسلمانوں کے امیر، جسے تمام امت تسلیم کر لے، اور زیر نگی کے معنی ہے ان کی نگرانی میں جتنے بھی علاقے آتے تھے تو وہ تمام علاقوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ عامل مقرر کرتے تھے۔ عامل کے معنی ہے عمل کرنے والا، اور عامل کی جمع ہے عمال۔ بحیثیت خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے۔ عمال جو ہے وہ عامل کی جمع، اور ان کے بارے میں عوام کی رائے کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا وہ سب تقسیم کر دیتے تھے، یعنی جتنا بھی مال بیت المال میں جمع ہوتا تھا وہ تمام مال وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ترجیح دینا کے معنی ہے فوقیت دینا یا اولیت دینا۔ اکثر بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ اندوختہ کے معنی ہے جمع کی ہوئی پونجی، مراد یہاں مال و دولت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سخی تھے۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کرنے والے کو۔ کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا۔ سائل کے معنی ہے سوال کرنے والا یا مانگنے والا، جسے ہم فقیر بھی کہتے ہیں۔ تو کوئی فقیر ان کے دروازے سے کیا ہے کبھی مایوس نہیں لوٹتا۔ وہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، جوتی پھٹ جاتی تو اس کی مرمت کر لیتے۔ مرمت کرنا کے معنی ہے درست کرنا۔ ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی۔ خادمہ کے معنی ہے نوکرانی۔
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ مسلمانوں کا جلیل القدر خلیفہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ خلیفہ کے معنی ہم نے دیکھے، مسلمانوں کا امیر جسے تمام امت تسلیم کر لے، یعنی مسلمانوں کے امیر ہونے کے باوجود بھی وہ ایک عام آدمی کی سی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سودا لیتے تھے، یعنی کسی سے کیا ہے وہ فائدہ اٹھانا کیا ہے پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے۔ ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے، ان کا غلام خنبر ساتھ تھا، خنبر ان کے غلام کا نام ہے۔ انہوں نے 2 موٹی موٹی چادریں خریدی، پھر خنبر سے کہنے لگے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو۔ ایک چادر اس نے لی اور دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوڑھ لی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ایک ان کا جو غلام ہے اسے انہوں نے چادر پسند کرنے کے لیے کہا پہلے، اور بچی ہوئی جو چادر تھی وہ خود اوڑھ لی۔ خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ حسن سلوک کے معنی ہے اچھا سلوک، اور دنگ رہ جانا کے معنی ہے حیران رہ جانا۔ دنگ رہ جانا یہ آپ کو محاورے کے طور پر جملوں میں استعمال کرو بول کر بھی سوال میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھوئی ہوئی زرہ ایک یہودی کو مل گئی۔ زرہ کے معنی ہے جنگ میں پہنی جانے والی پوشاک جو فولادی چھلوں اور تاروں سے بنی ہوتی ہے تاکہ دشمن کے وار سے جسم کو محفوظ رکھا جا سکے۔ وہ زرہ کو اپنی ملکیت بتانے لگا، وہ یعنی یہودی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرہ واپس کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ یعنی زرہ کس کی ہے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن جو یہودی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اسے اپنی ملکیت بتا رہا ہے۔ ملکیت کے معنی ہے اپنے قبضے میں ہونا یا اپنی جائیداد ہونا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ مدعی کے معنی ہے دعویٰ کرنے والا یا دعوے دار، اور قاضی شریعت کے معنی ہے اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا منصف۔ منصف کے معنی ہے انصاف کرنے والا۔ تو اس کے آگے دیکھیے، اور اپنی گواہی میں اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام خنبر کو پیش کیا۔ فرزند کے معنی ہے بیٹا، تو اپنے بیٹے اور اپنے غلام خنبر کو وہ گواہی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شہادت کے معنی ہے گواہی یا اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا، لیکن یہاں پر ہم کیا معنی لیں گے؟ گواہی کے۔ اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ناقابل قبول یعنی جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا۔ بے مثال کے معنی ہے جس کی کوئی مثال نہ مل سکے۔ اس کو اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہوئی۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔ صداقت کے معنی ہے سچائی۔ یہ زرہ آپ ہی کی ہے، اور زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی زرار اسدی سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ اوصاف جو ہے یہ وصف کی جمع ہے، اور وصف کے معنی ہے اچھائی یا خوبی۔ انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا۔ جامع کے معنی ہے کامل یا بھرپور انداز میں۔ وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا۔ وہ علم کا سر چشمہ تھے،
سرچشمہ کے معنی ہے علم کا، سرچشمہ کے معنی ہے بہت زیادہ علم رکھنا، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے، وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے۔ اہل دین کے معنی ہے دین پر عمل کرنے والے، اور عزیز رکھنا کے معنی ہے پسند کرنا یا دوست سمجھنا، یعنی ایسے لوگوں کی وہ عزت کرتے تھے، ان کو پسند کرتے تھے جو دین پر عمل کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شقی القلب شخص، شقی القلب کے معنی ہے سنگ دل، سخت دل والا یا ظالم، تو ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے، زہر میں بجھی ہوئی ہے نا، زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اس زخم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانبر نہ ہو سکے، جانبر نہ ہو سکے یعنی زندہ نہ بچ سکے، اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ اب شہادت کے معنی ہم نے اس سے پہلے دیکھے گواہی یا اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا، اب یہاں پر اس کے معنی ہم گواہی نہیں بلکہ کیا لیں گے، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا۔ تو بچوں آج کے اس سبق کے دوسرے حصے میں سبق مکمل ہو چکا ہے۔ اس سبق میں آنے والے تمام مشکل الفاظ کے معنی سمجھ کر ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ۔